وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنة۔ یہاں سے احادیث مبارکہ کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس کا تعلق زبان کی حفاظت سے ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا غیبت سے، چغلی سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے، زبان کی تباہ کاریاں، زبان کی آفتیں جس کی وجہ سے انسان کئی ہلاکتوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے متعلق احادیث مبارکہ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی روایت جو حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ سہل ابن سعد یہ نوعمر صحابی ہیں، یعنی حضرات صحابہ میں سب سے کم عمر صحابی ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت ان کی عمر محض 15 برس کی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ صرف 5 سال کے تھے جب غزوہ بدر کا وقوع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ساتھ رہے۔ احادیث مبارکہ کا ایک بڑا حصہ ان سے منقول۔ سہل ان کا اصل نام حزن تھا۔ حزن کا عربی میں معنی غم کے آتے ہیں، غم کے اور پریشانی کے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حزن ہے، تو آپ نے ان کے نام کو تبدیل فرمایا کہ نہیں انت سہل، کہ تم حزن نہیں تم سہل ہو۔ تو یہ نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا، چونکہ حزن معنی کے اعتبار سے اچھا نام نہیں تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو تبدیل فرما دی۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کسی کا نام معنی کے لحاظ سے درست نہ ہو تو اسے تبدیل کر دینا چاہیے۔ تو حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایات میں پتہ چلتا ہے کہ مدینے کے اندر سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی وہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تقریباً 91 سال کی انہوں نے عمر پائی، اور سب سے آخر میں ان کی وفات ہوئی۔ یعنی یوں کہا جائے کہ اس کے بعد مدینہ حضرات صحابہ سے خالی ہو گیا، کوئی صحابی بچا نہیں۔ سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ، کہ جو کوئی شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے دیتا ہے جو آدمی کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور منہ کی، وما بین رجلیہ، اور اس چیز کی ضمانت دے دے جو اس کی دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی انسان کی شرمگاہ، اضمن لہ الجنہ، تو فرمایا کہ میں اس کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی حفاظت پر یہ جنت کی ضمانت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے، ایک زبان کی حفاظت پر، دوسری شرمگاہ کی حفاظت پر، کہ جو ان دونوں کی حفاظت کر لیں، زبان 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز موجود ہے اس سے زبان بھی مراد ہو سکتی ہے، اور انسان کا منہ بھی مراد ہو سکتا پورا جس سے وہ کھاتا ہے۔ مراد زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ زبان وہ چیز ہے جس سے سب سے زیادہ انسان کے بدن میں سب سے زیادہ گناہ جس عضو سے صادر ہوتے ہیں وہ انسان کی زبان ہے۔ اس لیے بعض روایات کے اندر آیا کہ میں نے لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں جس عضو کے باعث گرتے دیکھا وہ انسان کی، آدمی کی زبان تھی، کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ کثرت کے ساتھ بڑے بڑے گناہوں کا صدور بھی اسی سے ہوتا ہے۔ جھوٹ کا ارتکاب اس سے ہوتا ہے، غیبت کا ارتکاب اس سے ہوتا ہے،
چغلی کا ارتکاب اس سے ہوتا ہے، سب و شتم، گالم گلوچ، الزام تراشی، بہتان باندھنا، یہ سارے بڑے بڑے گناہ یہ زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ تو اور اسی طرح اپنے دو جبڑوں کے درمیان اس سے انسان کا منہ بھی مراد ہو سکتا ہے جس سے کھاتا ہے، مراد حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائے، کہ منہ کے اندر حلق سے کوئی حرام کا ٹکڑا چلا جائے اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو اس چیز سے اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور دوسرا انسان اپنے پوشیدہ اعضاء سے شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اس آدمی کے لیے یہ وعدہ ہے، ضمانت ہے کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ یہی دونوں اعضاء ہیں بدن انسانی کے جو سب سے زیادہ گناہوں کا باعث بنتے ہیں۔ ایک زبان ہے، دوسری اس کی شرمگاہ ہے۔ آج بھی اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھیں تو بگاڑ کا اور فساد کا سبب بننے والی جو چیزیں ہیں وہ یہی دو ہے۔ انسان کی زبان غلط استعمال ہوتی ہے، گھروں میں سکون برباد ہوتا ہے، میاں بیوی میں جو ہے تفریق اور علیحدگی ہو جاتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، اعزاء اقربا میں دوری اور پھوٹ پڑ جاتی ہیں، دوستوں میں، محبت کرنے والوں میں، تعلق والوں میں، سب میں فساد اور بگاڑ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس زبان کے قابو نہ کرنے کی وجہ سے، اس زبان کو کنٹرول میں نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے بعض روایات کے اندر یہ بھی فرمایا کہ من صمت نجا، جو چپ رہتا ہے اپنی زبان کو بند رکھتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ جو زبان کو جتنا زیادہ کھولے گا وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ غلطیوں کا شکار ہوگا۔ پچھلی ایک روایت گزری ہے کہ کثرت کے ساتھ گفتگو کرنے والا یہ منافق ہوتا، جس کی کثرت کے ساتھ گفتگو کی اور باتوں کی عادت ہوتی، زبان بند ہی نہیں ہوتی، ہر وقت جو ہے نا وہ چل رہی ہے قینچی کی طرح، ہر وقت جو ہے نا مسلسل بولے جا رہی، یہ نفاق کی علامت ہے کثرت کے ساتھ گفتگو کرنا۔ سکوت، خاموشی، صمود یہ آدمی کے مضبوط ایمان والا ہونے کی علامت ہوتی۔ اور آج کل معاملہ الٹا ہے، جو آدمی خاموش رہتا ہے تو سب اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، لگتا ہے گونگا ہے، کچھ بولنا ہی نہیں آتا۔ یہ سکوت اور صمود ہی آدمی کو بہت ساری جو ہے نا چیزوں سے نجات دے دیتا۔ یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بات فرمائی کہ من صمت نجا، جو سکوت اختیار کر لیتا، خاموشی اختیار کر لیتا، وہ نجات پا لیتا۔ تو پہلی چیز جس کی حفاظت کی تلقین کی گئی وہ آدمی کی زبان ہے، کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے تو بڑے بڑے جرائم کا باعث بننے والی یہ چیز۔ اور دوسری چیز جو اس میں معاشرے میں فساد اور بگاڑ ہے، ہم خود غور کر لیں تو انسان کی شرمگاہ ہے، جس کی فتنے کی وجہ سے، جس کی بربادی کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی ہے، معاشرے کے اندر فحاشی ہے، معاشرے کے اندر عریانی ہے، معاشرے کے اندر جو ہے نا بدکاریاں جنم لے رہی ہیں، غیر ثابت النسب بچے جنم لے رہے ہیں، بچے ہلاک و برباد ہو رہے ہیں، کئی طرح کی بربادیوں کا، تباہ کاریوں کا مجموعہ یہ چیز بھی بنتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ گناہ کا ذریعہ اور سبب بننے والی یہ دو چیزیں انسان ان کی حفاظت کر لے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یہ حضور کی زبان مبارک سے ضمانت کا وعدہ ہے، حضور کی زبان مبارک سے گارنٹی ہے، جس کا ہونا تو یقینی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کی ضمانت لے لیں یقیناً وہ ہو کر ہی رہے گی جیسے حضور نے فرمایا۔ اس لیے انسان اپنے جو ہے ان اعضاء کی حفاظت کا بخوبی اہتمام کرے۔ زبان کو قابو میں رکھنا یہ ہر ایرے غیرے کی بات بھی نہیں ہے، بڑی ہمت والوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ ہمت دے تو اس کی حفاظت ہو، اور دوسرا اپنے اور پوشیدہ اعضاء کی حفاظت ہو، تو یہ جنت کی ایک طرح سے ضمانت اس آدمی کو مل جائے گی، اور ایسا آدمی جنتی کہلائے گا جو ان چیزوں کی حفاظت کرتا۔
اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔